بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ حضرات گرامی کا اسٹیج پر تشریف فرما ہیں اور جو میرے سامنے میرے رضاکار ہیں ان کو سب کو میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ 1929 میں جماعت اگرچہ باضابطہ آئی لیکن ہمارے اسلاف جو تھے وہ تو 1919 میں خلافت موومنٹ میں جو ہیں وہ سروں پر کفن باندھ کر نکلے تھے، اور سلطنت عثمانیہ کے سقوط کے بعد جب یہاں انگریزوں کا جو ہے ان کا حکمرانی جو ہے اس کو تقویت حاصل ہوئی، تو پھر خلافت موومنٹ کے بعد انہوں نے ملک کے اندر انگریز کے خلاف جو جدوجہد کی ہے اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح مجلس احرار اسلام نے اس سرزمین پر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کر کے ان کو اس ملک سے نکالنے پر مجبور کر دیا، جہاں علماء کے کارنامے جو ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کام کیا وہ تاریخ کے اندر ایک ذرّی باب ہے، وہاں مجلس احرار کے کارنامے جو ہیں ان سے کم نہیں ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے قابر کہا کرتے تھے کہ اس انگریز کو ہندوستان سے نکالو، اور تم دیکھو گے کہ اس کے نکلنے کے ساتھ اقوام عالم آزاد ہوگا۔ تو مجلس احرار اسلام کو اللہ تعالیٰ کا میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ساتھ کہ بغیر الیکشن میں گئے ہوئے ہمارے دو نصف العین جو ہیں وہ ہمارے سامنے کام جا ہمارا پہلا نصف العین جو تھا جماعت کا یہ تھا کہ انگریز کو یہاں سے نکالو، اور انگریز نکلا نہیں ہے، اس کو نکلنا پڑا ہے، ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد ہمارا دوسرا نصف العین تھا کہ قادیانی جو ہے ان کو غیر مسلمہ طریقے قرار دیا۔ ہم الیکشن میں گئے بغیر، اسمبلیوں میں کیا یہ مجلس احرار اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں تو کیا ہے کہ ہمارے دو نصف العین جو ہیں وہ کامیاب ہیں اس پہ۔ اب تیسرا نصف العین جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت جب تک کام نہیں ہوگی اس میں اس ملک کے اندر اس وقت تک معاملات جو ہیں یہ تھوڑا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جب تک اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر قائم نہیں ہوگا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ملک کی کیا حال ہے۔ وہی پہلے والی بات ہے، وہ میرے شریعت ہے اپریل 1941 کی دہلی کے اندر جو تقریب تھی میں نے اسٹیج پر بیٹھ کر سنی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنی 2.5 من کی لاش اور 6 فٹ کے قد پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا لباس اسلام کے مطابق نہیں ہے، وہ اسلام نہ بن کریں گے، یہ فریب ہے، اور یہ فریب کھانے کے لیے میں تیار نہیں۔ آج بھی کوئی سمجھ گیا، آج ایک نیا آدمی آ گیا ہے اس کا نام لینا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں، اور وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پوچھے کوئی کہ ریاست مدینہ جو ہے اس میں انتخاب ہوا کرتے تھے، الیکشن ہوا کرتے تھے۔ ریاست مدینہ میں جو تھی وہ تو خلافت تھی، خلافت اسلامیہ تھی، اور خلافت اسلامیہ کی بنیاد جو ہے وہ شہادت پر ہے، الیکشن پر نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے جمہوریت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، کہاں ہے جمہوریت؟ تم نے دین کبھی چھوڑا؟ تم جمہوریت پر یہ جمہوریت ہے جس کا آپ مظاہرہ کرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگی کو آپ نے ایڈیئر بنا دیا، ملک کو ہمیں اس بات کا شدید
کہ ہم نے یہاں حالات ایسا پیدا کیا، کہتے تھے کہ انگریز یہاں سے نکل جائے اور اس کو نکلنا پڑا۔ یعنی اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ 48 کے اندر ہو کر پہلے بتا تھا، ان کو 47 میں نکلنا پڑا۔ میں نے اپنی کتاب میں وہ واقعات لکھے کہ نیوی نے اس وقت کیا ہوا، نیوی نے ہڑتال کر دی تھی، پاکستان کے اندر اسٹاف خانے نے ہڑتال کی تھی، اور اس کے بعد آپ نے یہ اثر کر دیا۔ تم جو ہے مجلس ارکان اسلام اور یہ رضاکار جو ہیں ان کو اس بات کا شدید احساس ہونا چاہیے کہ تم ان لوگوں کے عقیدت مند ہو۔ میں خود آپ مجلس ارکان کا رضاکار ہوں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس ارکان اسلام کے رضاکاروں کی آخری صف کا میں ایک رضاکار ہوں۔ ہمارے جماعت میں رضاکار اور لیڈروں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے۔ ہمارے رضاکار اور ہمارے رہنما رضاکار ہیں، ہمارے رضاکار ہمارے رہنما۔ ڈاکٹر خان کی قوت آئی تھی عارضی طور پر، ہم تو خلاف قانون تھے، قبلیت کی بات مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر خان نے ایک تو ہم پابندیاں اٹھا دی تھی ہم پر۔ ہم نے مولانا داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک تنظیم نو کے لیے ہم نے ایک اجتماع بنایا ہوا تھا، اس میں شیخ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ سرخ کبیر پہن کر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیخ حسام الدین جب جماعت نے 1948 میں کہا کہ ہم الیکشن اور یہ سیاست چھوڑیں گے، ہم تو دینی مواد پہ کام کریں، جن کو اگر سیاست کرنی ہے تو مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں، تو یہ واسط تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ رحمۃ اللہ علیہ، یہ مسلم لیگ میں گئے، وہاں سے وہ چھوٹی کی جماعت میں چلے گئے۔ اب اس اجلاس میں شیخ صاحب جو تھے وہ سرخ کمیز پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک رضاکار اٹھا فیصلہ بات کا، میں وہاں موجود تھا، تو اس نے کہا شیخ صاحب آپ سرخ کمیز پا کر یہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی پوزیشن واضح کریں۔ یعنی دیکھیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو ایک رضاکار کہہ رہا ہے کہ تب آپ، یعنی وہ کہہ رہا کہ آپ چلے گئے تھے ہمیں چھوڑ کر، آپ تو گھوم گام کے آج سرخ قمیض پہن کر آ گئے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا بیٹھ جا نیچے، تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے؟ شیخ صاحب نے ایک رضاکار کو جھاڑ دیا، ادھر سے ایک رضاکار اٹھا، مجھے یاد ہے کہ اس کا یہ بازو سے قمیض بھی پھٹا ہوا تھا، اس نے کہا شیخ صاحب آپ پر سوال کیا گیا ہے، آپ سوال کا جواب دینا، آپ کو کیا پوچھتا ہے کہ آپ رضاکار کو جھاڑ رہے ہیں؟ اگر آپ کو اپنی رضاکارانہ صلاحیت پر ناز ہے تو ہمیں اپنی رضاکارانہ صلاحیت پر ناز ہے۔ یہ بات دیکھو، پھر وہی شیخ حسام الدین، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں میں کہ انہوں نے ساری میٹنگ میں سر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھا۔ ہے کوئی مثال ایسی؟ یہاں وزیر جو ہے وہ وزیروں کو وزیر اعظم نہیں ملتا، ہمارے کارکن، اور یہ ان کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں کہ ساری میٹنگ میں انہوں نے سر نیچے ہی رکھا، اور پھر تمام اجلاس نے ان کو ہی جو ہے اس کام پہ سپرد کیا کہ آپ تنظیم نہ کریں۔ یہ تھی ہماری جماعت، یہ ہے ہماری جماعت۔ اب اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں، میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، جوان ہو جاتا ہوں۔ میری تو پوری زندگی، مجھے تو اس وقت میں 4 سال کا بچہ تھا جب ہمارے ضمن انتخاب ہوئے، دھوبی گھاٹ میں رہتا تو وہاں وہ مجلس ارار کا سارا دھوبی گھاٹ تھا، وہ زندہ باد، میں بھی زندہ باد کا تھا، مجھے مجلس ارار کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا میں اس وقت، تو بھائی میں تو فطرت ہی اراری، وہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو بھی اراری ہے، میں کہتا ہوں میں ہی اراری ہوں۔
اچھا بھائی، اس کے علاوہ میں اور کیا کہوں، آپ کی بڑی نوازش کہ آپ نے میری کچھ باتیں غور سے سنی. اللہ آپ کو جزا دے، آپ کا یہ حال اللہ قبول فرمائے.